بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور ایک دیو عباسی اپنے یوٹیوب چینل کی ویورز کی خدمت میں نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کیا کہوں کہ اتنا بڑا ایک واقعہ رونما ہو چکا ہے کہ سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ آج دو بجے کے بعد صحیح سارے پاکستان میں یہی شور شرابہ نظر آ رہا ہے کہ لیاقت علی چٹھا صاحب جو راولپنڈی ڈویژن کے کمشنر تھے، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دے دیا اور بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ 60 ہزار کی ووٹوں سے جیتنے والے کینڈیڈیٹوں کو ہرا کر دوسرے کینڈیڈیٹوں کو جتوایا گیا ہے۔ یہ ایک لہر چل پڑی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سے بھی یہ آواز آئی ہے، پاکستان مسلم لیگ کا سے بھی یہ آواز آئی ہے، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی سے بھی یہ آواز آئی ہے، جماعت اسلامی سے آئی ہے، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے اس سے بھی آئی ہے۔ یہ ایک آواز چلتے چلتے لیڈروں سے، کینڈیڈیٹوں سے ہوتی ہوئی اب بیوروکریسی تک آ پہنچی ہے، اور اب اس کو روکنا میرا خیال میں انتہائی مشکل ہی کیا ناممکن ہو چکا ہے۔ اور یہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اور زیادہ ابھر کر آواز سامنے آئے گی، اور زیادہ لوگ اس میں، بڑے بڑے لوگ اس میں اب شامل ہوں گے۔ اب جو ہچکچاہٹ، جو خوف، جو خطرہ تھا، وہ لوگوں کے دل و دماغ سے نکل چکا ہے کہ اگر سامنے آ گئے تو یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ آج جس طرح لیاقت علی چٹھا صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے سریعام یہ کہا ہے کہ میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ مجھے کچہری چوک میں پھانسی دی جائے اور مجھے میرے کیے کی سزا اب مجھ کو ملنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو خوف کا بت تھا وہ اب پاش ہو چکا ہے، اور آنے والے وقتوں میں مزید اس میں شدت آئے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سیاست، پاکستان کا جو یہ ایک آنے والا وقت ہے، وہ ایک بہتر سمت میں دکھائی دے گا۔ اب یہاں پر نہ کسی پارٹی کی بات ہو رہی ہے، نہ کسی جماعت کی بات ہو رہی ہے، فقط پاکستان کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان کو محفوظ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اب اس الیکشن کے بعد جب بھی یہ الیکشن ہوگا یا یہ والا الیکشن، اس کا کیا بنے گا اس کو تو اب کہنا قبل از وقت ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں جو بھی ہوں گے، آئندہ کے جو الیکشن ہوں گے، اس میں بڑی محتاط رویہ اختیار کرنا پڑے گا۔ چیف الیکشن کمیشن کو، ہماری عدالتوں کو، اور ہمارے کرتا دھرتا جو لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ سوچ کر سمجھ کر سٹیپ اٹھانے ہوں گے، کیونکہ اب یہ 70 والا وقت تو رہا نہیں ہے کہ جو ہوگا سو ہوگا۔ اب ایک ایک چیز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، اور بہت زیادہ لوگوں میں اویئرنیس آ چکی ہے، اور کسی چیز کو اب میں سمجھتا ہوں دبایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ والا جو حال والا جو واقعہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو اب کس نظر سے دیکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اب کتنی جاگزائی ہوگی یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اس سے پہلے بھی جو اب تک کی صورتحال بنی تھی، جو بیرونی دنیا کا میڈیا اس نے کڑی نظر پاکستان پر رکھی ہوئی تھی، اور پاکستان کے الیکشن کو دھاندلی زدہ الیکشن قرار دے رہا تھا، اور اس میں رزلٹ کو بہت زیادہ چینج کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، تو اس پر جو بیرونی دنیا کا میڈیا ہے اس پر مور ثبت کر دیا لیاقت علی چٹھا صاحب کے اس جو اقدام جو انہوں نے اٹھایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈائریکٹلی انہوں نے چارج کیا ہے چیف جسٹس صاحب کو، سپریم کورٹ کے جو چیف ہیں ان کو، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کس طرف جائے گی اور پاکستان کو کہاں تک لے کر جائے گی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، یہ بہت سارے کردار اب لوگوں کے سامنے آئیں گے، اور اس میں بہت زیادہ شدت آئے گی، اور جو لوگ اب میں سمجھتا ہوں کہ مزید جگہسائی کا باعث بنا رہے ہیں پاکستان کو کہ جی حامد علی چٹھا صاحب کا جو دماغی توازن ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے، خدا کے لیے ایسی باتیں مت کریں۔ وہ کمشنر راولپنڈی ڈویژن ہے، راولپنڈی ڈویژن،
تو ڈویژن وہ ہوتا ہے جو بہت سارے ڈسٹرکٹ کو ملا کر ڈویژن بنتا ہے. اٹک ڈسٹرکٹ بھی ہے اس میں ضلع چکوال بھی ہے, اس میں ضلع راولپنڈی بھی ہے. 13 سیٹیں ایم پی اے کی سوری, تو اس کے ان کے زیر انڈر آتی ہیں. تو اس طرح کے شخص کو آپ نے سوا سال یا 1.5 سال پہلے آپ نے یہاں پہ راولپنڈی ڈویژن میں لگایا ہے, صرف اس لیے کہ شفاف اور صاف الیکشن ہوں. اب جب اس نے الیکشن اپنے زیر انڈر کروا دیے ہیں, سارا کام کر دیا ہے, پھر اس کی ضمیر جاگی ہے اور اس نے یہ بات کہی ہے, تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذہنی توازن یا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. یہ مزید خدا کے لیے پاکستان کی جگ سائی کا باعث نہ بنائیں, اور اس سے مزید ہماری رسوائی ہوگی, ہمارے ملک کی رسوائی ہوگی کہ دنیا کیا کہے گی کہ یہ پاگل لوگوں کو اس طرح کی پوسٹوں پہ لگاتے ہیں, اور یہ کس قسم کی رہنمائی اس ملک کی ہوگی. تو اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے. اب انہوں نے جو کہا ہے اس پر توجہ دی جائے, اور اگر اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں تو اس کو ریویو کیا جائے, اور جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو اس کا جو ہے ازالہ کیا جائے اور قوم سے معافی مانگی جائے. ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ میں نے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے, اور ایک دفعہ پھر آپ نے میزبان اورنگزیب عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.